إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا اذا قامت الساعة وبيده فصيلة فليصدع. قیامت قائم ہوگی، اور قیامت تو معلوم ہے آپ لوگوں، قیامت سورج مغرب سے طلوع ہوتا، سورج انسانوں کے سروں سے 1 میٹر کے 1 میل کے فاصلے پہ آ جاتا، لوگ پسینے میں ڈوبتے رہیں گے. یوم تذل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگیں گی ڈر کے. ایسا حال کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یہ سچویشن ہے. وہ سچویشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے. جب قیامت قائم ہو جائے گی اور کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، پلانٹ ہو، یہ بھی پلانٹ چھوٹا سا فصیلہ ہوتا ہے، چھوٹا سا پلانٹ جو بھی سیڈس میں سے جو نکلتا بھی نکلا ہوا، اس کے ہاتھ میں اگر ایک پودا ہو، پلانٹ ہو، چھوٹا سا اس کو کیا کرو، اس کو بولو، پلانٹ کر دو، اس کو لگا دو، زمین میں لگا دو. قیامت قائم ہو گئی اور پودا اس کے ہاتھ میں ہے تو نبی کا حکم ہے کہ اس حالت میں بھی کوشش کرو کہ زمین میں اس کو لگا. یہ دوستو اور بھائیو، یہ حدیث تھوڑا سا ہمارے حالات، ہمارے سچویشنز کے متعلق سوچنے کے لیے بہت بڑا درس دیتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، میں حدیث کو ایسے چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیسے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کی لکڑی کو، یہ جو ہوتی ہے نا لکڑی، انسان کو جب گھر بنانا ہوتا ہے تو پلرس لگاتے ہیں لوگ، تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکڑیاں لگاتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ لکڑی کی سہارا، کیونکہ جھوپڑی کے ٹائپ میں ہوتے تھے تو بازو والے کی زمین پہ اس کی دیوار پر اس کا سہارے کی ضرورت پڑتی. کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے پڑوسیوں کو ان کی چھت کی لکڑیاں اپنے دیوار میں لگانے سے منع کر رہے ہو. میں چاہتا ہوں کہ وہ لکڑیاں لے کے تمہارے سینوں میں دھسا دوں. ناراضگی سے لوگ اجازت نہیں دے رہے تو وہ تمہارے سینے میں مار دینا چاہتا ہوں. بھائی ناکافی ہوں اس کے بیچ میں وہ گھسا دینا چاہتا ہوں. یہ حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ماننے والے صحابہ کرام، ان لوگوں نے عراق کو فتح کیا، پرشین ٹورنامنٹ سپر کپ. اب وہ زمانے کا رول یہ تھا کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوتے تو جتنا بھی چیز ان کے قبضے میں آ جاتی کنٹرول میں تو وہ لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے، آدمی کو دے دیتے، اس لیے کہ آدمی واز ناٹ پیڈ، ان کی تنخواہیں نہیں ہوتی. اللہ کے واسطے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے مسلمانوں کی اور اپنے پراپرٹیز کی، اپنے بارڈر کی حفاظت کرتے تھے. تو اس بارڈر میں کبھی مر گئے آخر دنیا میں کچھ جیت گئے تو کچھ مل جاتا ہم لوگوں کو. کبھی گھوڑا مل گیا، کبھی اونٹ مل گیا، کبھی کوئی علاقے کے
دشمن سب بھاگ گئے چھوڑ دیے تو علاقے کی زمین ان کو دے دی. تو دیٹ واز دا بگ یہ طریقہ کار تھا. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بیسک ہوا. خیبر میں اللہ کے رسول نے جو جنگ میں ان کو دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. ہزاروں مسلمان جنہوں نے قادسیہ میں کئی سو کئی ہزار مسلمان مر گئے. تو بڑی صورت اوپر سے لڑنا تھا. 30,000 مسلمان تھے. کئی لاکھ جنگیں تھی اور کئی دن جنگیں ہوئی. قادسیہ کی جو جنگ ہے وہ 5 دن چلی. ان جنگوں کے بعد وہ علاقہ ایک بہت بڑا علاقہ وہاں کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ وہ زمین جو زمین قبضے میں آئی وہ لڑنے والوں کو نہیں دی جائے گی. سبحان اللہ. میں آپ ہوتے تو کیا ہے آج چھوٹی سے مسئلے کے لیے اپنے بھائی سے, اپنے بہن سے, اپنے پڑوسی سے, اپنے رشتہ داروں سے جس میں ہمارا حق یا تو نہیں ہوتا یا تو تھوڑا ہوتا یا تو کمپرومائز ہو سکتا, لیکن اس کے لیے لڑائیاں ہیں, دشمنیاں ہیں, کوٹ ہیں, کچہریاں ہیں, ظلم ہے, سب کچھ ہے. اور یہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ یہ جائیداد, یہ زمین ساری کی ساری یہ لوگ جو لوگ لڑے تھے, جو مر گئے, جو شہید پا گئے, ان کو ملنا چاہیے, ان کے اولاد کو ملنا چاہیے. اور ان کے بچے بھی تھے بیچاروں کے, چھوٹے بچے, غریب بچے, گاؤں میں رہنے والے مر گئے. حضرت انہوں نے کہا کہ یہ زمین میں نہیں دوں گا کسی کو, یہ مسلمان کی بیت المال کی ملکیت ہوگی. اور آج تاریخ نہیں بتا سکتی کہ کسی نے آ کے حضرت عمر پہ اعتراض کیا ہو کہ ہمیں چاہیے. نہ مرنے والوں نے, نہ زندہ رہنے والوں نے, نہ ان کی نسلوں نے کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا. حضرت عمر نے کیوں کیا وہ زمین, حالانکہ حق تو ان کا تھا جن لوگوں نے لڑا تھا, ان کو نہیں دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر زمین ان لوگوں کے حوالے کر دی جائے تو ان کے بعد جو نسل آئے گی, اس کے بعد جو نسل آئے گی, پھر آپ کو رہنے کے لیے کیا رہے گی. پراپرٹی آج جو کانسیپٹ دنیا میں ہے کہ جو لوگ خریدتے ہیں ان کی پراپرٹی, ادروائز آل دا لینڈ از دا گورنمنٹ لینڈ جس کو کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کو بہت ساری چیزیں دی تھی اسلام کی وجہ سے. تو ایک چیز یہ بھی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر جنریشن آئندہ آئیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ ان کے غلام بن کے, ان کے خادم بن کے, ان کے جو ہے نا کرایہ دار بن کے رہے. ایسا نہیں, سب کو آپ ملنا چاہیے رہنے. حضرت عمر نے وہ زمانے میں بات کہی, لڑنے والوں نے بھی مان لیا, باندھنے والوں نے بھی مان لیا, رہنے والوں بھی مان لیا, بیواؤں نے بھی مان لیا, یتیموں نے بھی مان لیا, سب مان لیا. اب میرا سوال یہ 3-4 قصے سنانے کے بعد آپ لوگوں سے, میرے مسلمان دوستوں, بڑی بڑی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. الیکشنز کے موقع آ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیسے پریشان ہیں اپنی ایک سیٹ کے لیے. جب آپس میں ہی اپنے پرنسپل ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اپنا اسٹیٹس چھوڑتے ہیں, تو لوگ کیا ہماری عزت کریں گے. میں پالیٹکس میں جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن یہ اس کا اثر ہے اس پہ کہ آپ کا ویلو ختم ہو گیا اور آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں رہ گیا. جبکہ آپ لوگ کوشش نہیں کرتے تھے, پالیٹکس میں نہیں ہوتے تھے. جب لوگ آج سے 50 سال پہلے بلا کے آپ کو 8-10-15 الیکشن کے سیٹس آپ کو دے دیتے, اور آج آپ گلی گلی پر کے پیچھے تو ملاتے پھرتے ہو, تب بھی آپ کو ایک سیٹ نہیں مل رہی. یہ حقیقت ہے. یہ جو پارٹی کا لیڈر ہے ان لوگوں نے مجھے سنائی, میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, اور مجھے اس کا ڈر بھی نہیں ہے اور اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہم کو سیٹ ملی یا نہ ملی, اس لیے کہ ہم کو شکست دینے والی, نقصان پہنچانے والی, ہم کو تباہ و برباد کرنے والی ایلیمنٹس جو ہیں, عناصر جو ہیں, چیزیں, وہ باہر کی نہیں ہوتی ہیں, وہ ہمارے اندر کی. دیٹ از دا پرابلم. وہ ہے جس کو میں آج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پلان بتانے کی جو بات کہی تھی نا, اس کو معلوم ہے میری تو قیامت ہو گئی, میں تو مر رہا ہوں, پوری دنیا تو ختم ہو رہی ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن حکم یہ تھا کہ تو پلان کھڑا آنے والی جنریشنز کے لیے. ہو سکتا ہے کہ دنیا باقی رہے گی, ہو سکتا ہے کہ لوگ یہاں رہیں گے, ہو سکتا ہے کہ جنت میں اس کو لیا جائے گا, تو ان کے لیے کرتے ہیں, یہ نہیں کر. یہ میسج تھا جو دیا گیا. اپنی جنریشنز کا خیال کیجیے, اپنی نسلوں کا خیال کیجیے, اپنے آنے والی خاندان کا خیال کیجیے. یہ میرا نہیں, یہ شیطان کی صفت ہے. خلقتنی من نار
وخلقته من طين انا خير منه. میں والی جو بات ہے نا، میں جہنم میں لے جائیں گی. اور امام نقوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا اور ہمارے لیے یہ بات جو لفظ ہے نا، کیا قرآن میں 3 جگہ استعمال ہوا. فرعون نے کہا تھا لیہ ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہ میری ہے، میں ہوں. شیطان نے کہا تھا خیر ہوں، میں بہتر ہوں. اور نمرود نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے امید میں زندہ اور مردہ کرتا ہوں لوگوں کو. اور میرے پاس قارون نے کہا تھا کہ العلم من عندی، میرے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے یہ زمین آسمان کے خزانے میرے لیے دیے گئے. قارون 40 اونٹ اس کے خزانوں کی کنجیوں کو لے کے جاتے تھے. قرآن میں لتنوں کی عصبہ. سبحان اللہ. یہ جو میں والا مسئلہ تھا کہ میں اور میرا، یہ قوموں کو ترقی نہیں دیتا. ہو سکتا، وہ بھی ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا کہ انسان کا فائدہ ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ انسان اپنا سوچے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا. کبھی نہیں ہو سکتا. یہ زمین، یہ نیچر، یہ قانون، یہ فطرت اللہ نے ایسے بنائی کہ جب دوسروں کا سوچے تو آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا. مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے حکیم ہوتے تھے. اب پتہ نہیں حکیموں کو کس نے سکھا دیا تھا کہ تمہارا علم جو ہے نا کسی کو نہیں سکھانا. سینے میں رکھ کے بڑے بڑے نسخے ان کے پاس تھے، آنکھوں کے علاج کے، گردوں کے علاج کے، پھٹی کے علاج کے، پتہ نہیں کیا تھے. سینوں میں رکھ کے کبھی ہو سکا تو اپنے بچے کو سکھاتے رہے، وہ بھی نہیں سکھاتے. من کے چلے گئے، ان کا علم ختم ہو گیا. کیونکہ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ علم پھیلانے کے لیے میرے نبی آئے تھے، معلما، میں تو دنیا کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا. لیکن ہم لوگوں نے یہ طریقہ اپنا لیا. سیکھنے اور سکھانے دونوں، تعلیم دو طرف سے بچتی ہے. سیکھنے اور سکھانے والے دونوں میں مسئلے ہو گئے. وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ذراعه رماني. ہم بلیم نہیں کر سکتے صرف اساتذہ کرام کو کہ ان لوگوں نے حکمت کے اصول اپنے قوم کی بیوں نے سکھائے. اس لیے کہ ایک استاد کہتے ہیں کہ روزانہ میں اس کو جو ہے نا شکار کرنا سکھاتا تھا، شکار پہ جینے کے لیے تیر اندازی سکھاتا تھا. وعلمه الرماية كل يوم، صبح روزانہ سکھاتا تھا. جب اس کا نشانہ سیدھا ہو گیا تو سب سے پہلے تیر اس نے مجھ پہ چلایا. فلما اشتد ذراعه رماني، مجھے مارا. میری قوم کی یہ حالت ہے، میری امت کی یہ حالت ہے. دینے والوں کو مسائل ہیں کہ لینے والے کہیں ان کے اوپر پلٹ نہ جائے، ان کے لیے مسائل نہ پیدا کرتے ہیں. اسی لیے دینے والے سوچ سمجھ کے دینے میں لگے ہوئے، احتیاط کر رہے ہوئے. احتیاط یہاں تک بڑھ گئی کہ اپنے نسخے، اپنے اصول، اپنے ضوابط، اپنے بڑے بڑے بزنسوں کے طریقے اپنے سینوں میں رکھ کے ہی جا رہے ہیں. ہم نے کھو دیا اپنا بزنس، اپنا اسٹیٹس، اپنا ویلو، سب کچھ. اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے جو میں آپ کو میسج دینے کے لیے آیا کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ درخت ہم لگائیں گے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. اگر زرعوا فاکلنا فلنزرع فلیأکل. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے. اردو کہتے ہیں جنگلوں میں رہنے والے، ڈیزرٹس میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، ان کے پاس کیا ہے بیچاروں کے پاس؟ ان کو تو بدلتے رہنا پڑتا ہے جگہ پانی کی تلاش میں. جہاں پانی ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو پانی ختم ہو گیا دوسری جگہ جانا ہے. تو لوگوں نے ایک محاورہ کلچر اپنا بنایا تھا. اگر زرعوا فاکلنا، کسی نے پودے لگائے تھے اور 60 سال کے بعد، 80 سال، 100 سال کے بعد کھجور آیا، اس کے بعد جو ہے نا پھل آئے، تو ہم نے کہا بھائی دیکھو یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم بھی بو دیں تاکہ آئندہ آنے والے کھائیں. میرے دوست اور بھائی، مسلمانوں کے اوقاف بزرگوں نے چھوڑ دی تھی اور ان کے بچوں نے یا آنے والی نسلوں نے اس کو بیچ کھا لیا. کاش بیچ کھا لے تو کوئی مسئلہ نہ تھا. یہ سوچ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہم مسجدیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قبرستان چھوڑ کے جا رہے ہیں،
یتیم خانے چھوڑ کے جا رہے ہیں, مدرسے مسجدیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اگر میں اپنا فیوچر آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے پاس کیا ہوگا, تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مسجد کھل رہی ہو. میری بہنوں, تھوڑا سا سوچو. ہم لوگ انڈیویجول نہیں جی سکتے. جانور بھی باغوں میں, جنگلوں میں, ہاتھی جھنڈ میں رہتے ہیں, گروپ میں رہتے ہیں. گدھے جھنڈ میں گروپ میں رہتے ہیں. بیل بکریاں ہر بھی گروپ میں رہتے ہیں. اور ہمارے بچے تو بہت عادی ہیں سوشل میڈیا سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہرن اور بعض دفعہ خچر اور بعض دفعہ یہ چھوٹے موٹے لوگ جھنڈ میں جو ہے نا شیروں کو ہرا دیتے ہیں. جب شیر حملہ کرتا ہے ان پہ تو سارے مل کے جو ہے نا سنگوں سے مارنا شروع کرتے ہیں اور گدھے لات مارنا شروع کرتے ہیں. تو یہ شیر بھی بھاگ جاتے ہیں. یہ تو جنگلوں کی صفت ہے, یہ تو جانوروں کی صفت ہے. وہاں پہ ان کو جینے کے لیے ان کو جھنڈ میں رہنا ہے. اور میرے دوست, میں آ کے مسجد میں دیکھتا ہوں تو ہر ایک کا دل دوسرے سے الگ ہے. سینٹروں میں جا کے دیکھتا ہوں تو ہر سینٹر دوسرے سے الگ ہے. مسلم آرگنائزیشنز میں تنظیمیں جا کے دیکھتا ہوں تو ہر ایک کو دوسرے سے مسئلہ پڑا ہوا ہے. ہم اپنوں پہ لگے ہوئے ہیں اور ہمارے غیر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہاں پہنچ رہے ہیں, وہ کیسے پلان کر رہے ہیں, اس سے ہم سب غافل ہو چکے ہیں. ہمارا تو کام یہ ہے کہ میں, میری مسجد, میرا سینٹر, میرا نام, اب میں والا مسئلہ ہو گیا. اور میں سے صرف انسان تنہا رہ سکتا ہے. ایک کمیونٹی, ایک قوم, ایک امت نہیں جی سکتی, اور امت کا اس میں کوئی بھلا نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آنے والی نسلوں تک سوچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ پلانٹ لگاؤ, درخت لگاؤ, تو اللہ کے رسول کو یہ معلوم تھا کہ اس کی تو قیامت قیامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ درد سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ اجازت دے دیتے ہو کہ تمہارے سینوں میں پھنسا دو اور تم لوگ مر جاؤ, تو ان کو فکر ہو چکی تھی کہ حق تو ہے اس کا, اس کی زمین میں, اس میں کوئی شک نہیں, اس کی دیوار میں کوئی شک نہیں, اس کی پرمیشن ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کا حق ہے, وہ روک سکتا ہے. لیکن اس روکنے میں ایک میسج مل رہا تھا کہ he is living for himself, اپنے لیے جی رہا. انانیت ہے, خود غرضی ہے, سیلفشنس ہے, انڈیویجولزم آ گیا, اپنی ذات کا مسئلہ آ گیا. کمیونٹی کی ضرورتیں نظر انداز کر دی گئی, قوم کی ضرورتیں نظر انداز کر دی گئی, اور یہ تباہی اور بربادی کے راستے ہیں. میرے دوستوں اور بھائی, صحابہ وہی تھی جو پہلے اسلام سے پہلے تھے, اللہ کے رسول سے پہلے تھے. ابو بکر بھی وہی تھے, عمر بھی وہی تھے, عثمان بھی وہی تھے, علی بھی وہی تھے, انصار بھی وہی تھے. لیکن ایک چیز ہے جو بدل گئی تھی, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے پوری دنیا پہ پھر حکومت کی, پوری دنیا کی عزتیں ان کو ملی, پوری دنیا کو بہت دینے والے بن گئے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بین قلوبهم. نبی کو کہتے ہیں کہ نبی, زمین و آسمان کی ساری جائیداد اور دولت بھی خرچہ کر کے اگر آپ چاہتے کہ ان کے دلوں کو جوڑ دیں تو آپ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ کا فضل تھا کہ اسلام اور ایمان کے نام پہ اللہ نے ان کو جوڑ دیا, اور یہ اس کے بعد ساری دنیا کے لیے رہنما بن گئے. ساری دنیا کے لیے یہ صحابہ کی مثال تھی. اور اسی کو اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں یہودیوں کی, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اے نبی, بڑے منظم, سیویلائزڈ, آرگنائزڈ, یونائٹڈ آپ کو نظر آتے ہیں. نبی نہیں, اندر سے بڑے دلوں کے ٹوٹے ہوئے ایک دوسرے سے. یہ صفات ان لوگوں کی تھی جو اسلام کے سامنے تباہ و برباد ہو کے ختم ہو رہے تھے, اور ان لوگوں کی یہ صفات تھی جو دین کے نام پہ نئی نسل کر کے پوری دنیا کو میسج دینے والے تھے. اور لوٹ کے کہا کہ اب میں جب دیکھتا ہوں اپنی قوم کو, اپنی نسل کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے بوڑھوں کو, تو مجھے بالکل وہ جو صفات تباہ و بربادی کے لوگوں کے پاس تھی وہ آج ہماری قوموں میں, ہمارے لوگوں میں, ہمارے جنریشن میں ہیں. اور جو ترقی کے راز تھی, اونچے بڑھنے کے, آگے بڑھنے کے تھے, وہ ہمارے اپنوں کے پاس نہیں, غیروں کے پاس نظر آتے ہیں.
غیروں کے پاس نہیں نظر آتے ہیں میرے دوست. کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے پرابلم ہے. ہماری قوم تو بڑے عالم کو، بڑے فاضل کو، مسجدیں بنانے والے کو، مسجدوں پہ چلانے والے کو بھی تو لیڈر بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. تو کیسے یہ قوم باعزت جیے گی اور دوسرے قومیں تو چاہے بنانے والے کو بھی اپنا صدر اور اپنا لیڈر بنانے کے لیے تیار ہوں. دوسرے قومیں تو چاہے بنانے والوں کو بھی تو اپنا اکیلا اپنا لیڈر بنا لیتی ہیں. کچھ تو ہے جو سوچنے کی بات ہے، درد کی بات ہے. میں کہاں سے ایسا اسلام لے کے آ کے سکھاؤں آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کو تبدیل کر سکے. اسلام تو ہے ہمارے پاس، لیکن وہ نام کا ہے، وہ تھیوری کا ہے، وہ آئیڈیالوجی کا ہے. ہمارے پاس عمل بھی نہیں ہے، کیونکہ عمل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی قربانی دینا، اور ہم دینے کے لیے تیار نہیں. تھوڑی سی برداشت کرنا، وہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تھوڑا سا کمپرومائز کرنا، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، میں تو کیا خاندانوں کی بات کروں، میں تو کیا قبیلوں کی بات کروں، میں کیا کمیونٹی کی بات کروں. میرے گھر کے مسئلے ایسے ہو گئے ہیں کہ اب یہاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی کی اپنی خود غرضیاں، بیوی کی اپنی انا، بیوی کی اپنی سیلف ریسپیکٹ اس لیول کو پہنچ چکی ہے کہ اس کے سامنے شوہر کی ضرورتیں، فیملی کی ضرورتیں، فیملی کے لیے سیکریفائس ختم ہو چکا ہے، ختم ہو گیا. چلی گئی جو عورتیں جو 10 بچوں کو پالتی تھی اور صبح میں اٹھ کے چولہا سے جاتی تھی، پھر دوپہر میں ہاتھ سے پانی نکالتی تھی، پھر ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھی، پھر شام میں جو ہے نا وہ دعا کر کے سوتی تھی کہ اللہ یہ نسلوں کو ہماری امت کے لیے مفید بنا. چلے گی وہ عورتیں. آج شادی کے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد جھگڑا، لڑائی ہے. آپ بلا کے پوچھیے اس کے پیچھے کیا ہے، کمپلین کیا ہے، شکایت کیا ہے. لڑکی کی خواہشات پوری نہیں، she is not ready to sacrifice. ختم ہو گیا، چلے گیا. وہ کسی قسم کا سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچوں کے لیے جینا چلا گیا، شوہر کے لیے جینا چلا گیا، خاندان کی عزت کے لیے جینا ختم ہو گیا. ہمارے سامنے ایسی 10,000 مثالیں ہیں میری ماں کی، میری بہنوں کی، میری جنریشن کی، جہاں ان کو شوہر سے 1000 جھگڑا تھا، ان لوگوں نے زندگی گزار دی خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، عزت کے لیے، ایک اچھے رول ماڈل کے لیے. خود غرضیاں، سیلفشنس، اپنا، میرا نام. اور معلوم نا آپ کو سیلفش از دا سیلفش. آپ چاہتے ہیں ہمیشہ لوگوں کو بتانے کے سیلفش. اس کی اسلام میں اجازت نہیں لوگوں کو بتانا ہی بتانا ہے کہ میں اچھا کھاتا ہوں، میں اچھا پہنتا ہوں، میں اچھا چلتا ہوں، میں اچھا دکھتا ہوں، میں اچھا اسٹیٹس مینٹین کرتا ہوں. انا خیر من، اور قرآن میں 3 جگہ آنا اور میں یہ لفظ استعمال. یہ قوم اگر اپنے لیے جینے والی ہے تو آپ سوچ لیجئے یہ لفظ دماغ کے خطبے میں آپ کے سامنے کہنے کے لیے ڈر لگ رہا ہے، لیکن میں نے مثالیں دی آپ لوگوں. کتوں کا جھنڈ شیروں کو مار کے بھگا دیتا تھا. آپ سوچیے ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا دین میں اس موضوع پہ کتنا بات کروں دوست. جس کو جنت میں جانا ہے فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، اکیلا نہ رہے، جماعت کے ساتھ. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، پہلے تو بیل بج گئی، پھر اس کو اٹھا کے ہمارے بزرگ حضرات بات بھی کر رہے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آداب کیا ہے، میرا فرض ہے بیان کرنا. میرے دوستوں اور بھائی اور بہنوں، جنریشنز کے لیے جینا ہے. ہر آدمی پر فرض ہے کہ سوچ کے جائے
کہ آج میری آنکھ بند ہو، میرے بچوں کے لیے، میرے رشتے داروں کے لیے، میری امت کے لیے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میری امت عزت سے جیے، میرا دین رسول اللہ کے ماننے والے عزت سے جیے، لا الہ الا اللہ بولنے والے لوگ محبت سے عزت سے جیے، اس کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا لیگیسی ہم لوگ ہمارے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرے دوست، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں، صحیح بات، ہم تو سے اعتراض نہیں ہے، لیکن افسوس کہ اگر اکیلا انسان جینا ہو تو آپ کی جائیداد اس کے لیے مفید ہو جاتی ہے، لیکن جب مصیبتیں بلائیں آتی ہیں تو ایک آدمی کو نہیں آتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں نے جس کانٹیکسٹ میں سنا ہے، اس سے ہٹ کے کانٹیکسٹ میں سناتا ہوں۔ سیم حدیث سے ہمیشہ سنتے ہیں آپ لوگ، لیکن سوچنے کا انداز میرے نبی کی باتوں میں بڑا وزن تھا اور بڑا گہرائی تھی۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا، مثل القائمین علی حدود اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرنے والے اور نئی پابندی کرنے والی امت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ سب لوگ ایک کشتی میں، وہ کشتی میں دو لیولز ہیں، اوپر کا لیول اور نیچے کا لیول۔ پوری امت قائمین علی حدود اللہ، جو لوگ دین کے عمل کرنے والے ہیں اور دین کے اندر سستی کرنے والے ہیں، پورے دین میں کہیں کہیں کوئی کسی بھی مسئلے میں، اور اوور بھی آپ آ رہے ہیں شپ کہ ہم سب لوگ ایک سفینے میں، کشتی میں۔ تو اب ان لوگوں کو جب تک بھی پانی لینے کی ضرورت پڑتی نیچے والوں کو، تو وہ لوگ اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، تو نیچے والے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کیوں تو تکلیف ہے، ہم تو پانی ہے ہمارے پاس، کشتی میں سواپ رہتا ہے، پانی آتا جاتا۔ یہی حدیث کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل یہی حدیث ہے۔ لو خلقنا خلقا، کہ ہم ایک گول لگا لیں گے تو ہم پولیس کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ لوگ اوپر والے، یہ حدیث میں نہیں ہے، میں شرح کر رہا ہوں، اگر اوپر والے لوگ وہ رشوت کو برداشت نہ کریں جو نیچے والے لوگ آ رہے ہیں، اور نیچے والے لوگ وہ کون ہوتے ہیں ہم کو بولنے والے، ہمارا نام کا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا ہم لگا رہے ہیں بول، ان کو کیا ہے؟ اگر یہ کر لیں، اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ میں یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ لوگ ان لوگوں کو نہ روکیں تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، وہ ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ ایک مثال ہے کشتی کی، ایک بہت عظیم میسج ہم کو دیتی ہے کہ کیا ہم کو اپنے لیے جینا ہے یا سب کے ساتھ جینا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایسے قصے سنا سکتا ہوں کہ ایک جملے نے، ایک انا نے، ایک ذات نے لاکھوں مسلمانوں کے قتل و غارت گیری کا سبب بنا، لاکھوں مسلمانوں کے ٹیپو سلطان کی ہلاکت اور بربادی میں ایک انسان کا اپنا فائدہ تھا، میر جعفر کا۔ اور سراج الدولہ کلکتہ میں جب شہید ہوئی اور برباد ہوئی تو میر قاسم کا ایک آدمی کا تھا جس نے جو ہے ان کا رہبر تھا، جو انگریزوں کو مل کے ان کے راز پتا کیا تھا۔ ہندوستان پاکستان الگ ہوا اور لاکھوں لوگ بارڈرز پہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو اگر آپ کو میں بتاؤں کہ وہ زمانے کے جو لیڈر تھے، یہ لوگ آپس میں مل کیوں نہ سکے تھے، صرف یہی مسئلہ تھا، انا کا مسئلہ تھا، شو کا مسئلہ تھا۔ یہ ان کی اپنی ذات کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے لوگ جمع نہیں تھے اور دوسروں سے ہاتھ ملا لی، جس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا، ایک تو ایک اسی وقت لاکھوں لوگوں کی جان گئی اور اس کا اثر آج تک کے ہم لوگ فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ بہرحال دوستوں اور بھائی، میں آپ کے سامنے جو پیغام لے کے آیا تھا، جو پیغام لے کے میں جانا چاہ رہا ہوں اور جو پیغام کی ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوی۔ فاما من طغى، جو بدماشی کرتا، طغیانی کرتا، تکبر کرتا، شو مارتا، اپنے آپ کو ایروگنٹ جس کو کہتے ہیں، فاما من طغى، جو ایروگنسی کرتا ہے، فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا، تو ایروگنسی میں غرض میں کیا کرتا ہوں، اپنی دنیا کو پریفر کرتا، آج تک دنیا
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ دوسرا بھی کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ اللہ کو دیکھتا ہے کہ بھائی ہمارا جو جانا ہے اللہ کے پاس اجر ملنے والا ہے۔ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے ڈیزائرز کو، اپنے خواہشات کو، اپنی شوقوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ حالانکہ میرا ڈیزائر، میری اسٹیٹس جا سکتی ہے جانے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ کی امت کا، امت کی فکر تو وہ ہوتی ہے۔ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ میرے دوست، مدینے کے لوگ اگر اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنی دولت، اپنی ہر چیز، اپنے بیٹیاں، اپنی بیویاں، یہ سب کے سب اللہ کے واسطے مکے سے آنے والے مہاجرین کے لیے کھول نہ دیتے دروازے، قربان کر نہ دیتے، تو یہ اسلام کی ہم تک نہیں پہنچتا تھا۔ وہیں مکے کے لوگوں کو مدینہ آنے والے، تم لوگ مکے کے ہو، تم لوگ ایسٹرن ہو، ویسٹرن ہو، گورے ہو، کالے ہو، لوکل پرسن، فارنر اور لوکل کا مسئلہ پیدا کرتے مدینے والے، تو مکے والے لوگوں کو مکے میں ہی مار دیا جاتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی چیزوں کو قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ نے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنے نقصان کے باوجود بھی ان لوگوں نے پریفر کیا، انہوں نے کہا مثال کیا، پریفر کیا، یؤثرون علی انفسہم، اپنے آپ پر لوگوں کو پریفر کیا، اگرچہ کہ اس میں ان کا نقصان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پرنسپل بیان کر دے، جو لوگ اپنے ڈیزائر سے، اپنے سیلفش، اپنے پرسنل ڈیزائر سے اونچے ہو جاتے ہیں، اولئک هم المفلحون، تو ضرور کامیاب ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ میرے دوست، ہمارے مسجدوں میں جھگڑے، مدرسوں میں جھگڑے، مرکزوں میں جھگڑے، سینٹرز میں جھگڑے، جماعتوں میں جھگڑے، اور جو بھی ہوتا ہے اسلام کے نام سے شروع ہوتا ہے، پھر تھوڑے دن میں جھگڑا ہو جاتا، اس لیے کوئی اسلام کے نام سے نہیں شروع ہوتا ہے، اسلام کا کور کے نام پہ شروع ہوتا ہے، اصل میں اپنا فائدہ مذکور ہوتا ہے، تو کور تو اسلام کا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ نتیجے نکلتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر شخص سے گزارش ہے کہ بچہ ہمیشہ یہ سوچے کہ میرے باپ، میرے بھائی، میرے بچے، میرے بہنیں، یہ میرے سے زیادہ they deserve more than me۔ بچہ یہ نہ کرے گھر میں پکنے کے بعد مجھے زیادہ چاہیے، اور ہمارے ماں باپ بھی جو ہے ضدی بچوں کو جو ہے زیادہ کھلا کے زیادہ دے کے عادی بنا دیتے ہیں، تو اس کے دماغ میں آتا تھا کہ ہمیشہ میرے کو شیر کا حصہ ملنا چاہیے، شیر شکار کرتا تو ڈبل لے لیتا، تو مجھے چاہیے۔ بچوں کی تربیت ایسی ہو گئی نہیں انصاف کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ، تو بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ بھائی اور بہنوں کو عزت کریں، سونے کی اچھی جگہ دوسرے بھائیوں کو دیں، استعمال کرنے کے پین اور پینسل اچھے بھائیوں کو دے، بیٹھنے کی اچھی جگہ دوستوں کو دے۔ بیٹوں کو سکھایا جائے کہ ماں باپ اور بہنوں کو اپنی قربانی دینے والے بن جائے، بیویوں کو سکھایا جائے کہ شوہر اور بچوں کے لیے اپنوں کو قربان کرنے والے بن جائے، شوہروں کو سکھایا جائے کہ دیکھو تم اپنا نہیں، اپنا اسٹیٹس اپنا پسند نہیں، بیوی بچوں کے لیے قربانی دینے والے بن جاؤ۔ پھر ہماری فیملی کو یہ سکھایا جائے کہ فیملی اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے پریفر کرنے والی، سیکریفائس کرنے والی بن جائے، اور پھر یہ قبیلہ اور خاندان اپنی کمیونٹی کے لیے سیکریفائس کرنے والے بن جائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت چھوٹی سی عمر کے لیے ہم آپس میں لڑ کے، اختلاف کر کے اور سیلفشنس کی وجہ سے ہمارا کوئی سسٹم، کوئی آرگنائزیشن، ہم لانگ ٹرم پلان ہمارے اسکول کے لیے، ہمارے مسجد کے لیے، ہمارے تعلیمات کے لیے، سینٹرز کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں، ہم لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، جو کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اخلاق چاہے وہ گورے اپنا لے یا کالے اپنا لے، دنیا میں رول کریں گے۔ ہم لوگوں نے اپنے حلوے بنائے تو کسی کو نہیں بتایا، ان لوگوں نے اپنی دوائیں بنا کے اس کے اوپر اپنے نسخے ڈیٹیل سے لکھ کے دنیا میں فلپ کر کے دے دیے، لے جاؤ لوگوں کھاؤ۔ تو دنیا میں بہت سے میڈیسن تھی، سدھا تھا، آیورویدک تھا، یونانی تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، لیکن جو دینے والے تھے نا وہ پوری دنیا میں ان کی میڈیسن پھیل گئی، اور لینے والے، چھپانے والے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ آئندہ نسل پہچانے کی بھی نہیں، تو کوئی دوسرا الٹرنیٹیو میڈیسن دنیا میں تھا تو یہ دینے والے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور مسلمان دنیا والوں کو دینے والے تھے۔ ہر جگہ ان لوگوں کی
ان کا استقبال کیا گیا، ان کو عزت ملی. جب ان لوگوں نے لینے والے اور ایسا بنا دیا اپنے آپ کو ریزرو، اللہ تعالیٰ نے تمام کے دروازے کھول دیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساری منفی سے بچائے. اللہ ہم لوگوں کو ایثار کرنے والا بنا دے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم رحیم برحیم.